تو مولا علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. اچھا فاطمہ کا بیٹا ہوں کا مطلب کیا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ خود مولا علی کی والدہ کا نام فاطمہ, مولا علی کی دادی کا نام فاطمہ, مولا علی کی نانی کا نام فاطمہ, اور اہل بیت علیہ السلام میں سے سب نسلاً بعد نسلاً, جیسے مولا حسین علیہ السلام نے کہا نا میں سب کے نام علی رکھتا, تو اہل بیت علیہ السلام میں سے ہر امام کی کم سے کم ایک دختر کا نام فاطمہ ہے. تو ان فاطمہ ان فاطمہ ان فاطمہ, اور انہی سے روایت ہے. وہ فاطمہ کے جو بیٹی ہے امام موسیٰ کاظم کی, میں نے سند یہاں سے شروع کی ہے, ورنہ اصل سند تو یہاں سے ہے کہ وہ فاطمہ کی جو بیٹی امام محمد تقی علیہ السلام کی, انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو بیٹی ہے امام رضا علیہ السلام کی, انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو بیٹی ہے امام موسیٰ کاظم کی, انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو بیٹی امام صادق کی, انہوں نے سنا ان فاطمہ سے کہ جو بیٹی امام باقر کی, انہوں نے سنا ان فاطمہ سے کہ جو بیٹی امام زین العابدین کی, انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو بیٹی امام حسین کی, انہوں نے سنا ان فاطمہ سے در حقیقت بی بی زینب سلام اللہ کو بھی یہاں فاطمہ کہا گیا ہے ثانی فاطمہ ہونے کی وجہ سے, جو بیٹی امام علی کی. انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو بیٹی ہے مصطفیٰ کی. اور اس سند کے ساتھ 3 حدیثیں ہیں جو محدثین نے لکھی ہیں جن میں سب کے نام فاطمہ ہے, سوائے فاطمہ کے اور کوئی راوی ہے ہی نہیں. اب میں سند کو دوبارہ دہراؤں تاکہ آپ اس لطف ایمانی کو محسوس کر سکیں, اور حدیث پڑھ دو, بات تمام ہو جائے گی یہیں پر. ان فاطمہ 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 عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی من مات علی حب علی محمد مات شہیدا. تو وہ جو مولا علی کی والدہ ہیں بی بی فاطمہ بنت اسد, اولین ہاشمیہ کے جن کا ازدواج ہوا ایک ہاشمی سے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 بیٹے عطا کیے. دیکھو یہ بات سن لیجئے, بات تمام ہو رہی ہے. طالب ہے, عقیل ہیں, جعفر ہیں اور علی ہیں. میر انیس رحمۃ اللہ علیہ نے کسی اور موقع سے کہا تھا, میں اسے استفادہ کرتے ہوئے یہاں پر کہہ رہا ہوں, ان میں سے ایک ایک طالب, عقیل, جعفر, علی. لیکن طالب وہ ہیں جن سے کنیت ہے ابو طالب. طالب وہ ہیں کہ جو جنگ بدر کے موقع پر اشعار پڑھ رہے ہیں کفار کے خلاف مسلمانوں کے حق میں. طالب سے افضل ہیں عقیل. عقیل وہ ہیں کہ جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ بیٹا عطا کیا کہ جو حسین کا سفیر ہے, اور حضور نے فرمایا تھا کہ میں عقیل سے محبت کرتا ہوں 2 محبتوں کی وجہ سے. علامہ مجلسی نے لکھا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی عصمت پر یہ دلیل ہے. کیا کہ چونکہ ابو طالب محبت کرتے تھے عقیل سے, لہٰذا میں محبت کرتا ہوں عقیل سے. تو علامہ مجلسی نے لکھا اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کی محبت تابع تھی ابو طالب کی محبت کے. دیکھیں میں سادہ طریقے سے کہہ رہا ہوں لیکن یہ باتوں میں بڑی گہرائی ہیں اگر آپ اس کو محسوس کر سکیں تو, کہ رسول اللہ کی محبت تابع ہو گئی ابو طالب کی محبت کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محبت اتنی معصوم محبت ہے کہ رسول اللہ نے کہا میں عقیل سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ ابو طالب خاص محبت کرتے تھے عقیل سے. اور دوسرا یہ کہ عقیل کا بیٹا میرے بیٹے کی نصرت میں شہید ہوگا, یہ حضور نے فرمایا, اور حضرت مسلم نے عقیل پر گریا کہ رسول اللہ نے. تو طالب سے بڑھ کر ہے عقیل, پھر عقیل سے بڑھ کر ہے جعفر. جعفر وہ ہیں کہ جنہیں تیار کہا گیا. جعفر وہ ہیں جو علمبردار ہیں, حضرت حمزہ, حضرت جعفر تیار, پھر حیدر کرار, پھر عباس. سبحان اللہ, یہ وہ ہے علم جس کو پیغمبر نے اٹھایا. انیس کہتے ہیں یہ سب سے پہلے تو رسول اللہ نے علم اٹھایا ہے نا. دیکھو اگر علم اٹھانا بدعت ہوتا نا تو صحابہ کرام کس کی یاد میں جاگ رہے تھے. علم اٹھانا اگر بدعت ہے تو خیبر کی 40ویں رات جب 40واں ہونے والا تھا اگر علی نہ ہوتے, بخاری میں حدیث ہے کیا کیا جائے, لَأُوتِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا, یقیناً دوں گا کل. غدن کہتے ہیں پتہ کیا, ٹمورو. ایک ہے یسٹرڈے, اردو میں تو دونوں کل, گزر گیا کل, آنے والا بھی کل. عربی میں کہتے ہیں امس, جو گزر گیا امس, جو آنے والا ہے غدن. کل یقیناً علم دوں گا. لَأُوتِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا, علامہ نقل صاحب کا جملہ سناتا ہوں, کرارن غیر فرارن یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ. حدیث تو سب کے ذہن میں, یقیناً علم دوں گا, کل دوں گا. دیکھو بات ہو رہی جعفر تیار پر. ہاں علمدار ہیں حمزہ, جعفر تیار, حیدر کرار اور عباس. کہ کل دوں گا یقیناً علم. علامہ نقل صاحب کہتے ہیں علی اللہ مقامہ,
کہ یہاں جتنا زور حضور نے اس علمدار کی صفات پر دیا ہے نا کہ وہ کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اس سے یہ تو سمجھ میں آیا کہ جس سے شریعت کی جانب سے علم ملے گا وہ ہمیشہ کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ دوسرا کہتے ہیں کہ فقط یہاں پر ان صفات پر اصرار نہیں ہے رسول اللہ کے، لا اوتین، تین تاکید ہے یہاں پر، لا لام تاکید ہے یہاں پر، اوتین نون کے اوپر ہے تشدید، یعنی یقیناً 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 میں علم دوں گا۔ یعنی حضور یہ کہنا چاہتے ہیں اب تک جو 39 دن ہوتا رہا وہ میں نے نہیں دیا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے بھائی؟ اب تک میں نے نہیں دیا تھا، اب میں دوں گا۔ جب میں دوں گا تو وہ اس وقت تک نہیں پلٹے گا جب تک اللہ فتح نہ عنایت کر دے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ خود علم لے کر جا رہے ہوتے تو اتنی بڑی بات کہتے، یہ کسی اور کی ضمانت آپ نے کیسے لے لی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی اور کی ضمانت آپ نے کیسے لے لی کہ وہ کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، واپس نہیں پلٹے گا جب تک کہ فتح نہ مل جائے؟ رسول اللہ کا جواب گویا یہ ہوگا کہ علی جا رہے ہیں، نفس رسول جا رہا ہے، یعنی رسول جیسا ہے جس کے ہاتھ میں علم ہے میرے ساتھ آپ کہ آپ کل میں دوں گا۔ تو علمدار، وہ علم اٹھانا کوئی بدعت نہیں ہے بلکہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ وہ اس سنت میں جاگتے رہے، اس تڑپ میں کہ کاش ہمیں رسول اللہ سے علم مل جائے۔ تو یہ وہ ہے علم جس کو پیغمبر نے اٹھایا، کس فخر سے حمزہ سے دلاور نے اٹھایا، ہاتھ آیا شرف جب اسے جعفر نے اٹھایا، وہ اٹھ گئے دنیا سے تو حیدر نے، وہ اٹھ گئے دنیا سے تو حیدر نے اٹھایا، ہوگا یہ ہما سایہ فگن اب نہ کسی پر، بس خاتمہ ہے حضرت عباس علی پر۔ فرق یہ ہے کہ جب حیدر نے علم اٹھایا تو اس میں مومن بھی تھے، کچھ منافق بھی تھے۔ جب عباس نے علم اٹھایا اب کوئی منافق نہیں بچا تھا وہاں پر۔ ہائے بات پہنچ رہی ہے؟ اچھا سن رکھا ہے نا، غازی عباس نے کربلا میں خط کھینچا تھا، خط کھینچا تھا نا کہ میں اپنے مولا سے اجازت لے کر آتا ہوں، کوئی اس خط سے آگے نہ آنے پائے، اور کوئی نہیں بڑھ سکا۔ میں جملہ کہنے لگا وہ خط آج تک باقی ہے۔ اللہ اکبر، وہ خط آج تک باقی ہے، کوئی منافق مجلس میں آ نہیں سکتا، کوئی مومن اس طرف جا نہیں سکتا، وہ خط آج تک باقی ہے۔ سبحان اللہ بھائی، یہاں سے وہاں تک صلوات و بینا نام ہے عباس علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بس بات تمام ہو رہی ہے۔ تو حضرت جعفر کا مقام، حضرت جعفر وہ ہیں کہ جنہیں اہل بیت علیہ السلام نے ہمیشہ، فاطمہ بنت اسد کی اولاد ہیں، ان پہ بات ہو رہی ہے موضوع ترتیب میں۔ تو حضرت جعفر کو یاد کیا، حتیٰ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس خطبے میں یاد کیا کہ جو دربار یزید میں دیا، کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، کیا عجب فقرہ ہے۔ فرمایا فضلنا اوتینا ستا وفضلنا بسبع، اللہ نے ہمیں 6 فضائل عطا کیے ہیں جو تم میں سے کسی کے پاس نہیں، اور 7 وہ ہستیاں عطا کی ہمارے خاندان میں ان جیسی ایک تم میں سے کسی کے پاس نہیں۔ یہ امام زین العابدین صاحب کا کلام ہے۔ فرمایا اوتینا العلم، 6 فضائل کیا عطا کیے؟ اوتینا العلم والحلم والفصاحہ والسماحہ والشجاعہ والمحبہ فی قلوب المؤمنین، یہ امام زین العابدین کا خطبہ ہے۔ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، حلم دیا ہے، سماحت ہے، فصاحت ہے، شجاعت ہے، اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت ہے۔ یعنی امام کہنا چاہتے ہیں یزید تو ہمیں زندان میں ڈال سکتا ہے لیکن مومن کے دل میں جو ہماری محبت اسے نہیں نکال سکتا، وہ ہے۔ اور اللہ نے ہمیں 7 وہ ہستیاں ہمارے خاندان میں عطا کی جو کسی خاندان میں نہیں ہیں۔ من النبی المختار، نبی مختار ہم میں سے، ومن الصدیق، صدیق اکبر علی ابن ابی طالب ہم میں سے، ومن سبط هذه الامہ، اس امت کے 2 نواز حسن اور حسین ہم میں سے، ومن الطیار، ومن اسد اللہ و اسد رسول، جعفر طیار ہم میں سے، اسد اللہ اور اسد رسول اللہ حضرت حمزہ ہم میں سے، ومن مہدی و هذه الامہ، اس امت کے مہدی ہم میں سے۔ یہ 7 ہستیاں ہیں۔ امام حسین نے جو خطبہ دیا اس میں جعفر طیار کا ذکر ہے، عاشور کے دن۔ حضرت جعفر طیار کو تو بار بار یاد کیا اہل بیت اطہار علیہ السلام نے، فاطمہ بنت اسد کی اولاد میں سے۔
یاد رکھیے گا. حتیٰ یہ کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وفات رسول کے وقت حضرت حمزہ اور جعفر طیار یہ زندہ ہوتے تو کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ علی بن ابی طالب کا حق غصب کرتا. ایک حمزہ ایک جعفر طیار. بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ بنت اسد یعنی ابو طالب کی اولادیں طالب، عقیل، جعفر اور علی. علی تو وہ ہیں کہ ساری کائنات میں حسن کا مصدر ہی علی سے. تو انیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کسی اور موقع سے کہا تھا لیکن میں یہاں استفادہ کرتے ہوئے کہ جو عنایات الہی سے ہوا نیک ہوا، جو عنایات الہی سے ہوا نیک ہوا، نام بڑھتا گیا جب ایک کے بعد ایک ہوا. آئے 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 اولاد ابو طالب پر مل کے صلوات بھیجے محمد اور محمد علیہ السلام. تمام ہو گئے بات. تو ایک ہے علی کی والدہ، ایک ہے فاطمہ کی والدہ جن کا احسان رہا رسول اللہ پر. فاطمہ کی والدہ کا احسان ہمیشہ رسول اللہ پر رہا اور انہیں یاد کرتے رہے وہ سلام اللہ علیہ. اور ایسے یاد کرتے رہے کہ فرماتے تھے جب بعض ازواج کو کچھ حسد ہوا تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو نئی بیویاں دے دی ہیں تو آپ ابھی تک خدیجہ کو یاد کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا تھا کہ خدیجہ نے میری اس وقت مدد کی جب سب تم کفر میں تھے. خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب تم تکذیب کرتے تھے. خدیجہ نے اس وقت اپنے مال سے میری مدد کی. اللہ اکبر. تو حضور پر حضرت خدیجہ تو ہی تو احسان ہے، خدیجہ کے مال کا، ابو طالب کی آل کا. پتہ نہیں میں کیا حضور پر دو ہی تو احسان ہے، خدیجہ کے مال کا، ابو طالب کی آل کا. پروردگار یہ دو ہستیوں کا احسان ہے مصطفیٰ پر، تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان. فرمایا ایک کو صاحب تطہیر کی ماں بناؤں گا، ایک کو کل ایمان کا باپ بناؤں گا. اوہ مولا علی کے نام کا نعرہ آپ کو لگانا چاہیے تھا یہاں پر، نام حیدر کرار کے نام سے. اللہ اچھا چلیں بس ٹھیک ہے، بات تمام ہو جائے گی. نہ اٹھ سکے مدحت علی کے لیے، در قلم اٹھ نہ سکے مدحت علی کے لیے، تم نیٹی جیٹی چلے جاؤ خودکشی کے لیے. صحیح. اچھا بات یہ ہے کہ علی کے بغض میں جو جی رہا ہے نا وہ ویسے ہی خودکشی کے ساتھ جی رہا ہے. وہ تو آپ کو حدیث سنا چکا ہوں. وہ تو جب جنت کے دروازے پر بھی یا علی جنت کا دروازہ کہے گا تو جیسے یا علی کہنے سے تکلیف ہے وہ کہاں جائے گا. ایک ہی جگہ بچتی ہے جانے کے لیے، اور کوئی جگہ ہے نہیں. تو جیسے یا علی سے تکلیف سے وہاں جانا ہوگا. میں آپ سے روایات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں ہماری اور آپ کی اوقات اور حیثیت کیا ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جنت میں نہیں جا سکیں گے جب تک یا علی نہیں کہہ دیں گے وہاں. اللہ تمام ہو گئی. حاصل کلام ایک اور فقرہ کہہ دوں. حضور کی تمام ازواج امہات المومنین ہیں قرآن کی روح سے. البتہ اس کا مطلب کیا ہے وہ تفصیل اپنے مقام پر. امہات المومنین ہونے کا مطلب یہ ہے مومنین کی مائیں، یعنی یہ کہ بعد از وفات رسول کوئی مومن ان سے ازدواج نہیں کر سکتا، وہ ماں کی حیثیت میں ہے. یہ خود قرآن میں ہے. ماں کے اور احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لاگو نہیں فرمائے. ماں سے وراثت ملتی ہے نہیں ملتی؟ ان سے نہیں ملے گی. ماں سے کوئی پردہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض. آپ ہیں تو صحیح امہات المومنین لیکن زیادہ پردہ کر کے جائیے کہ کسی کے دل میں مرض ہے. اللہ اکبر. قرآن میں تو اس میں طمع نہ آ جائے. فَيَطْمَعَ قرآن کا لفظ ہے یہ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض. اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ کہ مطلب یہ ہے کہ امہات المومنین جو حضور کی ازواج کو کہا گیا بعض لوگوں کے منصوبے میں تھا یہ کہ جب رسول اللہ کی وفات ہو جائے گی نا تو ہم ان کی کسی زوجہ سے شادی کر لیں گے تو یہ کہلایا جائے گا کہ جو رسول اللہ کی زوجہ تھی وہ ہماری زوجہ ہیں.
تو قرآن نے اس پہ پابندی لگا دی. ہاں یہ کچھ اور لوگوں کے منصوبے کی خاطر ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا. تو بہرحال لیکن زوجہ رسول وہ امہات المومنین ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن دیکھو یاد رکھو مومنین کی ماں ہونا اور ہے اور معصوموں کی ماں ہونا اور ہے. نہیں جملہ پھر بدل دو، مومنوں کی ماں ہونا اور ہے اور فاطمہ کی ماں ہونا اور ہے. ہر زوجہ مومنوں کی ماں ہے لیکن فاطمہ کی ماں فقط خدیجۃ الکبریٰ ہے سلام اللہ علیہا، جن سے نسل رسالت آگے بڑھی ہے، جن سے نسل رسالت آگے بڑھی ہے وہ فقط بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہتمام فرمایا سبحان اللہ مولا علی سے اور بی بی فاطمہ سے نسل رسالت آگے بڑھی. ابن عباس کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا علی داخل ہوئے تو رسول اللہ نے علی کی پیشانی کو چوما. تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ خاص علی سے محبت کرتے ہیں؟ حضور نے کہا اللہ احبہ منی، جتنا میں علی سے محبت کرتا ہوں اس سے زیادہ اللہ علی سے محبت کرتا ہوں. پھر کہا کہ ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبی وجعل ذریتی فی صلب ھذا، اللہ نے ہر نبی کی نسل کو اس کی اپنی ذریت سے رکھا ہے، میری نسل کو علی بن ابی طالب کے صلب سے رکھا ہے، جو علی کی اولاد رسول اللہ کی اولاد قرار پائی. ابھی 15 رمضان آئے گا، جشن منائیں گے مولا حسن کا بھرپور طریقے سے منانا، اس لیے کہ یہ واقعاً تھوڑی سی زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام کا جشن 3 شعبان المعظم بڑے شان و شوکت سے ہوتا ہے، لیکن 15 رمضان المبارک وہ اہتمام نظر نہیں آتا. بھائی حسین تو کہتے ہی نہیں، جملہ کہہ دو، حسن تو کہتے ہی بڑے حسین کو ہے. یہ جملہ پہنچا؟ حسن تو کہتے ہی بڑے حسین کو ہے. حسین کو بڑا کرتے تو حسن بنتا ہے. ہائے ہائے ہائے، صحیح کہہ رہا ہوں میں. حسین اس میں مصغر ہے حسن سے. حسین کہتے ہیں جو چھوٹا حسن ہو. امام حسین کا الگ سے نام ہی نہیں رکھا گیا. جب حسین کی ولادت ہوئی نا کہا کہ یہ تو چھوٹا حسن ہے تو حسین ہو گیا. حسن کو چھوٹا کرتے تو حسین بنتا ہے، حسین کو بڑا کرتے تو حسن بنتا ہے. ہائے ہائے ہائے، بات پہنچ رہی ہے. تو امام حسن علیہ السلام ہے علی کا بیٹا، لیکن علی کی اولاد رسول اللہ کی اولاد ہے. تو جمل میں یہ ہوا کہ جب محمد حنفیہ نے حملہ کیا نا تو لشکر کا دباؤ اتنا زیادہ تھا، نہج البلاغہ میں پورا خطبہ ہے، لشکر کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ محمد حنفی آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. تو مولا نے کہا تزول الجبال ولا تزل، دیکھو پہاڑ اپنے مقام سے ہٹ جائیں، محمد حنفیہ تو نہ ہٹنا، دشمن کی آخری صف پر نگاہ رکھنا اور قلب لشکر میں ایسے پہنچنا کہ اپنی جان کو گروی رکھوا دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. اور مولا نے خطبہ دیتے فرمایا کہ جب واپس پلٹو اور فتح نصیب ہو جائے تو یاد رکھنا کہ فتح اللہ کی جانب سے. یہ مولا نے خطبہ دیا. اب محمد حنفیہ لشکر کو گویا چیر نہ سکے تو امام حسن علیہ السلام کو اشارہ کیا مولا علی نے. حسن مجتبیٰ، اگر علی بن ابی طالب کے بعد سب سے زیادہ شجاع انسان پوچھا جائے نا آپ کے لیے کون ہے، آپ کے دماغ میں فوراً حسن کا نام آنا چاہیے. مولا حسن علیہ السلام. حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے حملہ کیا. جنگ جمل کا ایک لمحے میں نقشہ بدلا ہوا تھا. قلب لشکر میمنہ میسرہ سب الٹ دیا امام حسن علیہ السلام. اور جب واپس پلٹے تو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ آپ کے 2 بچے ہیں، ان میں سے ایک نے کوشش کی تو کام نہ ہو سکے تو دوسرے بچے نے کوشش کی تو کام ہو گیا. تو کبھی وہ جو اس سے کام نہیں ہو سکا اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکا. تو مولا علی نے محمد حنفیہ کے چہرے پر شرمندگی کے آثار دیکھے. تو اس وقت مولا علی نے دیکھیں ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر اس کے بیٹے نے کوئی کام کیا تو اس سے منسوب ہو، لیکن کیا کہنا علی بن ابی طالب کا. ہائے ہائے ہائے. آگے بڑھ کے محمد حنفیہ سے کہا محمد حنفیہ تو فکر نہ کر، اس لیے کہ مقابلہ 2 برابر کی ہستیوں کا ہوتا ہے. تمہارا حسن سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس لیے کہ تو میرا بیٹا ہے، حسن محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے. اوہ کیا شان ہے، کیا شان ہے. خدیجہ الکبریٰ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بیٹی عطا فرمائی کہ جن سے نسل رسالت آگے بڑھی. بات تمام ہو گئی. عزیزوں تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم. کتنا پاکیزہ ہے بی بی خدیجہ کا مال کہ اللہ نے ان کے مال کو اپنا مال کہا.
تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، دعا سے نواز دینا اگر یہ بات پہنچ جائے ایک نئے زاویے سے، تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم، اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے، داماد بھی معصوم، اولاد اور داماد دونوں معصوم ہیں، وہ خدیجہ کا شرف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات تمام ہو گئی عزیزوں، یہ وہ دو بزرگ ہستیاں ہیں کہ مولا علی علیہ السلام حکم دیتے تھے اپنے بچوں کو کہ جاؤ فاطمہ بنت اسد کی نیابت میں ان کی نیت سے طواف کرو اور رزق کی دعا مانگو۔ بی بی فاطمہ بنت اسد کی وفات ہو گئی، جبل البقیع میں دفن کیا گیا، رسول اللہ نے اپنا پیرہن عطا فرمایا کہ یہ میری ماں تھی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ اتنے مغموم تھے بی بی فاطمہ بنت اسد کی وفات پر کہ کہتے تھے امی امی، میری ماں میری ماں۔ اپنا پیرہن بطور کفن عطا کیا، پھر جب جنازہ لے کر چلے تو رسول اللہ خود لیٹے قبر میں، اور قبر میں جس کی قبر میں خود رسول اللہ لیٹے ہو، اس کے بعد اٹھے اور پھر فرمایا کہ فاطمہ بنت اسد کو یہاں دفن کیا جائے۔ قبر کو نورانی فرمایا اپنے وجود سے رسول اللہ نے۔ اور ایک وہ خدیجہ الکبریٰ ہے کہ جن کی شہادت کا لفظ ہی کہوں گا میں، اس لیے کہ شیب ابی طالب میں کچھ زہریلی جڑی بوٹیاں کھانے سے، جب کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ خدیجہ جو ملکۃ العرب ہے ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا، تو کچھ جڑی بوٹیوں کو کھا کر گزارا کرتی تھی۔ ان میں سے ایک جڑی بوٹی ایسی تھی، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہیں سے کوئی ایسے آثار ہوئے کہ اس کے بعد بی بی نبرد آزما نہ ہو سکی اور بی بی کی شہادت ہو گئی۔ حضرت خدیجہ کو رسول اللہ لے کر چلے جنت المعلا کی طرف دفن کیا۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ مکہ میں دفن ہے، بی بی فاطمہ بنت اسد مدینہ میں دفن ہے۔ جب رسول اللہ واپس پلٹے تو سیدہ بڑی مغموم تھی۔ دیکھو سیدہ کی یتیمی کی مجلس ہے آج، اور مولا علی کی یتیمی کی مجلس ہے، دونوں کی والداؤں کی مجلس ہے، اور خدا جن کے والدین حیات ہیں انہیں سلامت بھی رکھے، جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ماں دنیا سے چلی جائے تو بچہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، بہرحال اس کی کیفیت وہی ہوتی ہے کہ جیسے گود کا پالا بچہ ہو، اور اس کیفیت کو اگر محسوس کرنا ہے تو یاد رکھو جب حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے تو قبر رسول پر جاتے تھے، قبر حسن مجتبیٰ پر جاتے تھے، لیکن فاطمہ زہرا کی لحد پر ایسے آتے تھے جیسے چھوٹا بچہ کسی ماں کی گود میں آ رہا ہو۔ تو بی بی فاطمہ بنت اسد جب دنیا سے گئی ہیں تو مولا علی کی یتیمی ہے، بی بی خدیجہ الکبریٰ گئی ہیں، بی بی فاطمہ کی یتیمی ہے، لیکن کسی کی ایسی یتیمی نہیں جو حسین کی سکینہ کی یتیمی ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ دیکھو اہل بیت علیہ السلام کی مستورات، ان کے جیسے فضائل ہیں کسی کے فضائل نہیں، لیکن ان کے جیسے مصائب ہیں کسی اور خاتون کے ایسے مصائب نہیں۔ مجھے بتلاؤ کہ کون سی ایسی یتیمہ ہیں جسے تماچے مارے گئے ہوں؟ کون سی یتیمہ ہے جس کے لیے ایسے سلام پڑھا جاتا ہو کہ سلام اس بی بی پر کہ جس کے رخساروں کا رنگ بدلتا رہا؟ کون سی ایسی یتیمہ ہے جو باپ کی شہادت کے بعد بھی اللہ جانے کب تک پیاسی رہی ہو؟ ہائے ہائے ہائے۔ یہ فقرہ پہنچا عزیزوں، علامہ نقن صاحب کہتے ہیں کہ ہر شہید کی حد آتش معلوم ہے، کون کب تک پیاسا رہا، اس لیے کہ جیسے ہی شہید ہوا تو حوض کوثر پر یقیناً سیراب ہوئے ہوں گے۔ اب عبداللہ الحسین عصر عاشور پر شہید ہوئے، عباس ان سے پہلے شہید ہو گئے، قاسم ان سے بھی پہلے شہید ہو گئے، تو جو شہید ہوتا گیا وہ کوثر پر سیراب ہوتا گیا۔ لیکن کوئی یہ پوچھ لے مجھ سے کہ سکینہ کب تک پیاسی رہی؟ دیکھو میں بی بی خدیجہ الکبریٰ اور بی بی فاطمہ بنت اسد کی اس مجلس کے توسط سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، چونکہ علی کی یتیمی کی مجلس بھی ہے اور فاطمہ کی یتیمی کی مجلس بھی ہے، اس یتیمہ کا ذکر کہ جس پر اہل بیت ہمیشہ روتے رہے۔ جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکی، دبیر نے پورا مرثیہ لکھا بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا پر، جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا، عجب دوسرا مصرع ہے کلیجہ چیر دیتا ہے، جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکی، کھائے تماچے اس وقت جب تک کہ کھا سکے، جب تک کہ کھا سکی تماچے کھاتی رہی سکینہ۔ رمضان المبارک میں جب افطار کرو تو ضرور کہو السلام علی الحسین
وعلی اولاد الحسین. دیکھو ہم چند گھنٹے پیاسے رہتے ہیں, شدت پیاس ہوتی ہے لیکن پانی نصیب ہو جاتا ہے. حسین کی سکینہ کوفہ سے شام تک پیاسی. ایک مومنہ نے دیکھا ایک بچی ہے جس کے چہرے پر تماچوں کے آثار ہیں, کانوں سے لہو جاری ہے, اور وہ اپنی پھوپھی سے کہہ رہی, پھوپھی اماں آپ کی سکینہ کب تک پیاسی رہے گی؟ فوراً وہ مومنہ تھی, اہل بیت سے عشق رکھنے والی بیوی تھی, تو جو اہل بیت سے عاشق ہوگا نا اس کے دل میں انسانیت ہوگی. اس نے سوچا میں پہچانتی نہیں کون ہے, لیکن اتنی پیاسی بچی ہے, فوراً سے گئی کوزے آب لے کر آئی, کہ بی بی یہ پانی پی لو. لیکن زبان سے ایک جملہ نکل گیا, اللہ مظلوم کی دعا قبول کرتا ہے, میں نے کچھ. ابھی سکینہ کے لبوں تک پانی آیا تھا لیکن روک لیا. مشکل کشا کی پوتی ہے نا, پہلے مشکل کشائی کریں گی پھر پانی پیئیں گی. کہ اچھا پہلے بتلائیے کہ آپ کی دعا کیا ہے. دیکھیں آپ اس کیفیت کو سمجھیں. یقیناً پانی اس بی بی نے اس وقت دیا ہوگا جب کوئی سپاہی نہ دیکھ رہا ہو, جب ایسا موقع ہو کہ فوراً پانی دے دیا جائے تاکہ جلدی سے پانی پی لیا جائے. اب سکینہ اگر دعائیں کریں گی تو ہو سکتا ہے کوئی شقی آ کر اس پانی کو چھین لے. کہا نہیں, لیکن پہلے دعا کروں گی, پانی نصیب ہو جائے تو ہو, نہ ہو تو نہ ہو. کہ دیکھو میری پہلی دعا یہ ہے. اب وہ دعائیں بھی وہ تھیں جو سکینہ کے دل پر زخم کی طرح لگ رہی ہیں. میری دعا, جیسے تم یتیم ہوئی ہو نا, خدا میرے بچوں کو یتیم نہ کر. جیسے تم اسیر ہوئی ہو نا, خدا میرے بچوں کو اسیر نہ کر. سکینہ نے ننھے ہاتھ بلند کیے, کہا پروردگار یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے آپ کے لیے بھی, آپ فرش عذاب پر ہیں, جولیاں پھیلا کر حسین کی اولاد کے صدقے میں مانگ لیں گے انشاءاللہ. رمضان کا مہینہ, حسین کا بابا بھی مارا گیا, حسین کی یتیمی کا مہینہ بھی. کہ پروردگار تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ ہے, جیسے سکینہ یتیم ہوئی اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا, جیسے سکینہ اسیر ہوئی اس کے بچوں کو اسیر نہ کرنا. اللہ اکبر. کہ تیری کوئی اور دعا بھی ہے؟ خدا ایک بار, اس مومنہ نے کہا خدا ایک بار مجھے مدینہ کی زیارت نصیب. اللہ اکبر. بی بی زینب نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا. کہ بی بی تم مدینے جا کر کیا کرو گی؟ کہ آپ کو خبر نہیں ہے مدینہ میں میرا آقا حسین, مدینہ میں میرا آقا حسین ہے. جی رونے والے جہاں پر ہے یا حسین کہہ کر اپنے دلوں کو کربلا پہنچانا ہے. کہتے فکرہ ہے یہاں پر کہ مدینہ میں حسین کی بہن زینب بھی رہتی. بی بی زینب نے تڑپ کر کہا کہ اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان سکتی ہے. کیا کیسی بات کرتی ہو, میں نے اتنی مرتبہ بی بی کی خدمت میں حاضری دی ہے, میں کیسے نہ پہچانوں گی. اور دیکھو یہ بازار اس لائق نہیں ہے کہ میری بیوی کا میری بیوی کا ذکر ایسے بازاروں میں نہ کرو. ورنہ شہزادی سے درد نہ ہو سکا, اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا. کہ اے ام حبیبہ تو نے کہا پہچانا, میں تیری شہزادی زینب تیرے شہر میں قیدی بن کر آ گئی, بس اس بی بی سے ضبط نہ ہوا. کہ اے شہزادی آپ بے چادر کوفہ کے بازار میں, عباس کہاں ہے؟ عباس کہاں ہے بی بی؟ شہزادی نے تڑپ کر کہا وہ دیکھ دو کہ لہذا میرا حسین بھی مارا گیا, میرا عباس بھی مارا گیا. زینب بے بغلا و چادر ہو گئی, سکینہ پیاسی رہ گئی. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ. اے رسول اللہ کے بیٹے حسین آپ پر سلام. اے فاطمہ کے بیٹے حسین. دیکھو یہ آپ کی خدمت میں رمضان میں میری ایک ہی مجلس ہے تو میں سلام ایک پڑھ دیتا ہوں, لیکن اس بات کو سوچنا ہم سلام کرتے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین.
امام زمانہ جب سلام کرتے ہیں نا اپنے جد حسین کو تو وہ حسین کے جسم کے ایک ایک حصے کو الگ سلام کرتے ہیں. کہتے ہیں ان لبوں پر سلام جن پر چھڑی ماری, ان رخساروں پر سلام جن پر خاک پڑی ہوئی, ان انگلیوں پر سلام جنہیں کاٹا جا رہا, اس سر پر سلام جسے نوکے نے زابر بلند کیا ہے. السلام علی مقطع الاعضاء, ان اعضاء پر سلام جنہیں جسموں سے جدا کیا. کربلا چلنا ساری حاجات کے لیے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین. یہ میں نے زیارت ناہیہ سے جملے پڑھے تھے یہ والے. ان دانتوں پر سلام جن پر یزید گستاخی کر اسی زیارت ناہیہ میں ہے بی بی سکینہ کے لیے کہ حسین, اے مولا حسین, آپ کا وقت آخر تھا. وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ, اور شمر آپ کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا. اس وقت امام زمانہ کہتے ہیں اے میرے جد حسین, آپ نیم کھلی ہوئی آنکھوں سے اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. یعنی امام حسین کی آنکھیں کچھ کھلی تھی اور حسین دور سے سکینہ کی طرف دیکھ رہے. بس جب بھی افطار کے موقع پر پانی پینا تو یہ کہہ دینا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین